मसीह यीशु में आपको सलाम। आज साल के दौरान 30वां इतवार और आज है 27 अक्टूबर। आज की हमारी पहली तिलावत और आज के दिन इतवार सबत के दिन, क्योंकि 3 तिलावतें हैं, तो आज मैं पहली तिलावत, दूसरी तिलावत और तीसरी इंजील मुक़द्दस के साथ, तीनों के साथ पहले पाक तिलावत, पाक कलाम से पाक तिलावत, फिर उसके साथ उसका छोटा सा रेफरेंस। तो ये आपकी खिदमत में बारी बारी पेश होंगी, पहली तिलावत और दूसरी तिलावत और इंजील मुक़द्दस अलग अलग तफसीरों के साथ। तो अभी आपकी खिदमत में पहली तिलावत। तो पहली तिलावत हम लेते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में से, और उसका 31वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत। यिर्मयाह नबी की किताब में कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, ललकारो और हम्द करो और कहो, ए खुदावन अपनी उम्मत इसराइल के बकिए को बचा। देख, मैं उन्हें शुमाल के मुल्क से वापस लाऊंगा और ज़मीन के किनारों से उन्हें जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामला औरतें और दर्द ज़ै वाली सब शामिल होंगी। एक बड़ा अम्बा यहाँ वापस आएगा। वो रो रो कर आएंगे, पर मैं मेहरबान होकर उनकी हदायत करूँगा। मैं उन्हें हमवार राहों से, जिनमें वो ठोकर ना खाएंगे, पानी की नहरों के पास ले आऊँगा, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इफ़राइम मेरा पलूठा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का हमारा मज़मूर 125 और उसकी पहली से छठी आयत है, और उसका जमाती जवाब है, खुदावंद ने हमारे लिए कैसे अजीम काम किए हैं। जमाती जवाब है, खुदावंद ने हमारे लिए कैसे अजीम काम किए हैं। आमीन। अभी हम जो आज की हमारी पहली तिलावत है, पहली तिलावत का हम रिफ्लेक्शन उर्दू में इसका छोटा सा रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो पहली तिलावत जैसे कि हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब में से लिया गया है, तो इसमें कुछ यूँ मरकूम है कि खुदा ने कलाम में यिर्मयाह के ज़रिए जो पैगाम दिया है वो उम्मीद और बहाली का पैगाम है। खुदा का कहना है कि वो अपनी कौम को दूर दराज के मकामात से इकट्ठा करेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको दूसरों ने नज़रअंदाज किया या कमज़ोर समझा। अंधे, लंगड़े और हामला औरतें सबको वापस लाया जाएगा, और ये लोग गम और रोने के साथ आएंगे, मगर खुदा अपने रहम में उन्हें तसल्ली देगा और उन्हें सही रास्ते पर ले चलेगा। तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी रहनुमाई और हिफाजत करता है। ख़ास तौर पर हमारे मुश्किल वक्तों में खुदा बाप हमारी रहनुमाई करता है। ये सब हम जैसे आज की तिलावत है यिर्मयाह नबी की किताब, उसमें से हम देखते हैं
تو ارمیہ نبی کے بارے میں جو اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہے تو اچھا ہے کہ جب تلاوتیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ سے گزارش یہ کرتی ہوں کہ آپ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں. تو جب آپ اس کا سیاق و سباق، جیسے پیچھے تلاوت میں کیا لکھا ہوا ہے، آگے اس تلاوت کے آگے باپ میں کیا لکھا ہے، وہ تو اہمیت کے حامل ہیں ہی باتیں، لیکن اس میں 2-3 باتیں اور بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. کہ جو ارمیہ تھا، ارمیہ کاہن تھا پہلی بات، اور وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا اور شہر اناتوت کا باشندہ تھا. وہ اپنی ماں کے رحم ہی سے خدا کا نبی ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ اس چھوٹی سی تفسیر میں آپ کو معلوم ہو. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ارمیہ جو نبی تھا، جو کاہن تھا، ارمیہ نبی کو یسوع مسیح کا پیش نشان بھی کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری بائبل اسٹڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کن کن لوگوں کو یسوع مسیح کا پیش نشان کہا گیا ہے کلام مقدس میں سے. تو یہ جو ہم نے ارمیہ کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں سے جو ہم نے چھوٹی سی تفسیر دیکھی، تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ارمیہ نبی کون تھا. اور ان تلاوتوں کی اگر گہرائی میں جانے چاہیں، اس سے پہلے عیسیٰ نبی کا صحیفہ ہے، تو عیسیٰ جلاوطنی کا جتنا بھی دور ہے، تو جن کو یہ دلچسپی ہے کہ وہ جلاوطنی کے دور کے بارے میں پڑھیں تو وہ عذرا کو پڑھ سکتے ہیں کہ عذرا اور نمیہ ہے وہ جلاوطنی کے دور کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں بتایا گیا ہے. عیسیٰ نبی کے صحیفے میں بتایا گیا ہے، ارمیہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، اور دانیال نبی کی کتاب، مطلب حزقیل نبی کی، مطلب یہ وہ کتابیں ہیں کہ اگر آپ جو گہرائی سے پڑھنا چاہتے ہیں کچھ واقعات کو، کچھ مقامات کو، تو جلاوطنی کے دور کی یہ کہانی جو آج کی تلاوت میں بیان کی جا رہی ہے، جلاوطنی کے دور کی کہانی، تو اس کو اگر آپ نے زیادہ گہرائی سے پڑھنا ہے تو جن کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں بائبل مقدس میں سے، ان کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر کے آپ آج کی تلاوت کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں. آمین. ابھی ہم آج کے مزمور کی طرف آتے ہیں. تو آج کے مزمور میں مزمور 19 ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب خداوند نے صہیون کے قیدیوں کو واپس لایا تو وہ خوشی اور شادمانی کے جذبات سے بھر گئے. اور اس مزمور میں وہ خوشی سے گاتے اور خداوند کی عظمت کو سہراتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم خوشی سے معمور ہیں. یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی برکات کو پہچاننے اور ان پر شکر گزاری کرنے کی تعلیم دیتا ہے. جو مزمور ہے آج کا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ مزمور ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی برکات کو پہچاننے اور ان پر شکر گزاری کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ مزمور، اس مزمور کے آخری حصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آنسو بہاتے ہیں، جو دکھی ہیں، جو کمزور ہیں، جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں وہ خوشی کی فصل کاٹیں گے. آمین. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم خدا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی مشکلات میں بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے. اور میں گزارش کروں گی کہ یہ جو پاک کلام ہے، اس کو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اس دور کے لیے ہے. یہ پاک کلام رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہی ہے. تو آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہی ہیں. آج کی تلاوتوں کو جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے لیے ہی ہے. تو خوشی سے پڑھیں، خوش دلی سے اس کو محسوس کریں اور اس کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور اس کے ذریعے تمام دنیا کو، لوگوں کو، آپس کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے ہمت اور طاقت پیدا کریں، اور وہ سب کچھ ہوگا ہمیں کلام کے ذریعے. تو آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس کی چھوٹی سی تفسیر، اور آج کا جو مزمور ہے اس کی چھوٹی سی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے. تھینک یو.